الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم دل کی گہرائیوں سے مولانا محمد خالد غیاوی صاحب کا استقبال کرتے ہیں جو تشریف لائے ہیں اقصیٰ ایڈورٹائزنگ کشن گنج میں۔ ہم آپ کے قدوم میمنت سے اس نشست کو باعث برکت سمجھتے ہیں۔ اقصیٰ ٹی وی کی جانب سے ہم آپ کا پرجوش خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج کی یہ ملاقات دینی مکاتب کی افادیت، نظام تعلیم اور اس کے موجودہ تقاضوں کے حوالے سے ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں موقع ملا ہے کہ ہم آپ جیسے صاحب و علم و تجربہ شخصیت سے کچھ سوالات کریں تاکہ مکاتب کی خدمت میں مزید رہنمائی حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ اس نشست کو مفید، بابرکت اور امت کے لیے نافع بنائے، آمین۔ حضرت، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس تربیتی ورکشاپ کا بنیادی مقصد اور مقصد بعید کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مکاتب کے اساتذہ کو تعلیم و تربیت کے جدید اصولوں سے روشناس کرایا جائے تاکہ وہ بچوں تک دینی تعلیم کو زیادہ مؤثر اور دلچسپ انداز میں پہنچا سکیں۔ مقصد بعید یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دینی فضا مضبوط ہو، نسل نو قرآن و سنت سے جڑیں اور مکاتب کے ذریعے ایمان و اخلاق کی روشنی عام ہو۔ مکاتب کے اساتذہ کے لیے اس طرح کی تربیت کتنی ضروری ہے اور اس کے عملی اثرات کہاں دیکھے جا سکتے ہیں؟ یہ تربیت بہت ضروری ہے کیونکہ تعلیم صرف کتاب پڑھانے کا نام نہیں ہے بلکہ دلوں کو سنوارنے کا عملی تربیت کا نام ہے۔ جب اساتذہ خود منظم، بااخلاق، تربیت یافتہ ہوں گے تو ان کے شاگردوں میں بھی دینی صفات منتقل ہوں گی۔ الحمدللہ جہاں جہاں اس طرح کے ورکشاپ ہوئے ہیں وہاں بچوں کی دلچسپی مکتب سے اور وہاں کا تعلیمی معیار دونوں میں نمایاں فرق دیکھا گیا ہے۔ آپ کے نزدیک ایک مثالی استاد مکتب میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے؟ دیکھیے، ایک مثالی استاد میں جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے وہ اخلاص کا ہونا، پھر صبر ہے، بچوں سے محبت ہے، وقت کی پابندی ہے، تقویٰ ہے، توکل ہے، نیز اپنے بچوں کی طرح مکتب کے بچوں کو اس کا سمجھنا، ان کی اصلاح دل سے چاہیے، اور علم کے ساتھ ساتھ عملی تربیت یہ ضروری ہے۔ آج کے تعلیمی دور میں بچوں کو دین سے جوڑنے کے لیے اساتذہ کو کن باتوں پر خاص توجہ دینی چاہیے؟ دیکھیے، اساتذہ کو بچوں سے محبت اور نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان کے ذہن کو سمجھ کر، ان کی نفسیات کو سمجھ کر پڑھانا چاہیے۔ آج کے بچے سوال کرتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، انہیں دبایا نہیں جا سکتا بلکہ دبانے کے بجائے انہیں سمجھانا چاہیے، اپنی عملی زندگی سے اسے مثالی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو کچھ وہ دیکھتا ہے۔ اساتذہ جمعیت علماء کشن گنج اس میدان میں جو خدمات انجام دے رہی ہے ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جمعیت علماء کشن گنج کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت بہت اہم قدم اٹھایا ہے، مکاتب کے ذریعے سے ملت کے بنیاد مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، اور جمعیت نے یہ کام منظم طور پر شروع کیا ہے جو قابل تعریف ہے۔ مکاتب کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کی طرف سے کوئی خاص مشورہ یا ہدایت؟
میرا مشورہ یہ ہے کہ مکاتب کا نظام صرف تعلیم تک محدود نہ رہے، بلکہ تربیت پر بھی، بچوں کی تربیت پر بھی زور دیا جائے، اساتذہ کی نگرانی، کارکردگی کی جانچ، والدین سے رابطہ یعنی پیرنٹس میٹنگ، اور طلبہ کے لیے انعامی اور اصلاحی پروگرام کا انعقاد۔ اگر یہ ہوگا تو نظام خود بخود مضبوط ہو جائے گا۔ آپ کی رائے میں آج کے دور میں مکاتب کے نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ جدید ٹیکنالوجی کا درست استعمال کیا جائے، جیسے ہم پروجیکٹر کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی تعلیمی چارٹ ہو، مکتب میں آویزاں کیا جائے، ایڈس ہوں، مختصر کلپ آڈیو اور ویڈیو ہوں، اور اس کے ذریعے سے دلچسپ بنا کر سبق بچوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے، مگر یہ سب شریعت کے حدود میں رہنے چاہیے، شریعت کی حدود سے آگے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ ورکشاپ میں شامل اساتذہ کے لیے آپ کا پیغام یا نصیحت کیا ہے؟ میرا پیغام تو یہی ہے کہ آپ لوگ دین کے سپاہی ہیں، دین کے داعی ہیں، خادم ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ملت کا مستقبل ہے، نونہالوں کا مستقبل ہے، یہ آپ کے پاس امانت ہیں، خلوص سے کام کریں، بچوں سے محبت کریں اور نیت کو خالص رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس محنت کو کارگاہ نہیں جانے دے گا، آپ کی محنت قابل قبول ہوگی، اس پہ اجر ملے گا۔ اقصیٰ ایڈورٹائزنگ جیسے ادارے دین کی خدمت میں کس طرح اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ میڈیا اور اشاعت کے ادارے آج کے دور میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اقصیٰ ایڈورٹائزنگ اگر دینی پیغامات تعلیم و تربیت کے حوالے سے عام کرے اور مثبت فکری مواد کو عوام تک پہنچائے تو ایک بہت بڑی دینی خدمت ہوگی۔ میں دعا گو ہوں کہ یہ ادارہ مزید ترقی کرے، اللہ تعالیٰ اسے ترقیات سے نوازے۔ آخر میں آپ کے نزدیک کشن گنج کے مکاتب کے موجودہ حالت اور ان کے مستقبل کے امکانات کیسے ہیں؟ الحمدللہ کشن گنج میں دینی بیداری اب آ رہی ہے، زائد آئی ہے، پہلے بھی تھی لیکن اب کچھ زائد ہے۔ مکاتب تو بڑی تعداد میں قائم ہیں۔ اگر یہ تربیتی سلسلہ جاری رہا تو اساتذہ کو سہولتیں ملتی رہیں اور والدین کے ساتھ میٹنگیں ہوتی رہیں تو انشاءاللہ کشن گنج ملک میں، صوبے میں نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ اقصیٰ ٹی وی میں یہ پہلا براڈ کاسٹ ہے اور مولانا خالد صاحب غیاوی صاحب کے ساتھ یہ ملاقات ہے۔ آپ تو تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور اچھے اساتذہ کے ذریعے مثالی مکتب میں اسے داخلہ کرائیں، اور جہاں مثالی مکتب نہیں ہے وہاں جمعیت علماء کشن گنج سے جڑیں اور وہاں مثالی مکتب قائم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پھر مولانا خالد صاحب ہمارے کشن گنج آتے رہیں گے اور اس طرح کے پروگرام انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔